بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھیوں، خالق کائنات کا ذکر دنیا کے تمام مذاہب میں ہے اور تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، تو کیوں نہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور آپ کو میں بتاتی ہوں ایک بہت ہی آسان سا عمل۔ رات کو 2 منٹ کی تسبیح پڑھ کر سو جائیے، صبح پرندے دولت لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کر رہی ہوں آج کی اس ویڈیو کو۔ ہمیشہ کی طرح سنیے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کے پاس ہمارے پیش کیے جانے والے آزمودہ اور بےحد آسان وظائف سب سے پہلے پہنچے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا ذکر اللہ کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ بے شک یہ کائنات اللہ کی تخلیق کردہ ہے اور تمام کائنات اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، چاہے وہ پہاڑ ہوں، پیڑ پودے ہوں یا چرند پرند، یہ سبھی اپنے طور پر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں بیان کیا گیا ہے، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں جو نہیں پڑھتی خوبیاں اس کی، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا۔ یعنی ہمیں وہ ذکر سنائی نہیں دیتا، جبکہ ہر ذرہ اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ پابند کر دیا تھا اور وہ تسبیح پڑھتے تھے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے۔ تو یہ بات تو ثابت ہے قرآنی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو ہر تخلیق کردہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق بیان کرتی ہے، اور انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ تو آپ کے سامنے اب وہ عمل بیان کر رہی ہوں جو آپ نے رات کے وقت کرنا ہے، اور بہت ہی آسان عمل ہے۔ سب سے بڑی بات کہ 2 منٹ کی تسبیح ہے، لیکن آپ کے بگڑے اعمال کو بھی ٹھیک کر دے گی، آپ کی بگڑی بات کو بھی بنا دے گی۔ اور جتنے لوگوں نے اس تسبیح کو کیا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا بےحد فائدہ اٹھایا ہے، ہماری مشکل آسان ہو گئی، رزق کی تنگی تھی وہ تنگی بھی دور ہو گئی۔ اور یہ ایک دن کا شاندار عمل ہے۔ عمل کس طرح کرنا ہے اور ضروری ہدایات کیا ہیں، یہ جان لیجیے۔ یہ وظیفہ آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے، اور اس تسبیح کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ خیال رکھیے گا کہ اول اور آخر یعنی شروع اور آخر میں 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے آپ اپنی آنکھوں سے دعائیں اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ تسبیح ہے یا سبوح یا قدوس۔ دیکھا آپ نے کتنی چھوٹی سی تسبیح ہے، کتنا چھوٹا سا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر بہت بھاری ہے۔ اور اگر اس تسبیح کو مکمل بتاؤں تو تسبیح کچھ اس طرح ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت ہی پاک بڑا مقدس تھے، فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کا رب پڑھا کرتے۔ بہوالا صحیح مسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے اور بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت ہی پاک بڑا مقدس ہے، اور یہ پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر مخلوق۔ تو آپ اس عمل کو کیجیے۔ چاہیں تو آپ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح مکمل پڑھ سکتے ہیں 313 مرتبہ، یا پھر آپ پڑھ لیجئے سبوح قدوس یا سبوح یا قدوس
تو اس عمل کو خود بھی کیجیے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا، کیونکہ کوئی بھی عمل خود تک نہ رکھیے۔ ہمارے چینل کی ایک خاص بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی وظیفہ باقاعدہ قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ آتا ہے، اس لیے عمل کیجیے، شیئر کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔